السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو بڑی دل سے آدمی کو مشکل سے کرنے پڑتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی باری آدمی کا ذہن معوف ہو جاتا ہے کہ ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو بالکل ایک طرف لے جاتے ہیں، ون سائیڈڈ، کہ اگر میں کہوں کہ نواز شریف غلط ہے تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گیا۔ میں کہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت یہ غلطیاں کر رہی ہے تو لوگ کہیں گے کہ یار اس کو لفافہ مل گیا۔ میں کہوں کہ جی مشرف کا ٹائم بہتر تھا یا زرداری صاحب کا ٹائم بہتر تھا، کہیں گے 100% اس کو کوئی بوری مل گئی ہے، لفافہ تو چھوٹی چیز ہے۔ لیکن ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا تعلق عام لوگوں سے ہوتا ہے، اور ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ایک کراس سیکشن آف پیپل کو ملتے ہیں، جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی، چاہے وہ رپورٹر ہو، چاہے وہ اینکر ہو، چاہے وہ اینالسٹ ہو، چاہے وہ کالمسٹ ہو، چاہے وہ نارمل اخبار میں کام کرنے والا ہو، کوئی بھی۔ اب اس وقت کی جو صورت حال ہے میں آپ کو بتاؤں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی حکومت اس کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ لوگوں کا اب صبر جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جواب دے رہا ہے۔ 3 روٹیوں سے لوگ 2 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہوئے ہیں۔ جو کل تک میں دیکھ رہا تھا کہ ڈائبٹیز کے لیے دوائیاں لیتے تھے، انسولین کے انجیکشنز لگواتے تھے، آج انہوں نے اپنی ڈوز 1 کر دی ہوئی ہے، کیونکہ پوری ڈوز ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ لوگوں کے پیٹ خالی ہیں، گھر میں کھانے کو دانا نہیں ہے، نہ نوکری ہے نہ جیب میں آنا۔ قصبہ پرسی کا یہ حال ہے کہ حریفوں کو کہنے کا ایک تانا بھی نہیں۔ حالات کی چکی میں بس پس پس کر رہ گئے ہیں لوگ، پریشان ہیں، مہنگائی کا کوئی پیمانہ نہیں، پھر بھی کہتے ہیں علم بغاوت لہرانا نہیں۔ آنکھوں میں ہے خوف، دل میں ہے گھبراہٹ، لیکن پھر بھی حکمرانوں کا کہنا ہے آپ نے گھبرانا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میں ہوں مبشر لقمان۔ ملک عظیم میں طرح طرح کے لطیفے سننے کو مل رہے ہیں۔ ماضی کے حکمران کبھی تسلیاں دیتے تھے، چاہے جھوٹی ہی صحیح، لیکن اس حکومت کا سلوک بالکل ہی مہربانہ نہیں ہے، اور عوام کے گال پہ ہر روز مہنگائی اور جھوٹ کے تھپڑ رسید ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں آپ نے گال سہلانا نہیں۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں، قوم کی آخری امید بن کر حکمران بننے والے آج پرانے حکمرانوں جیسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ پینڈورا پیپرز آئے تو جو کچھ 2018 سے پہلے حرام تھا اب وہ سب کچھ حلال ہو گیا، جبکہ نون لیگ کے لیے جو 2018 سے پہلے حلال تھا وہ اب حرام ہو گیا۔ کابینہ چور ہے، لیکن کابینہ کا انتخاب کرنے والا صادق اور امین۔ پینما آیا تو قائد انقلاب عمران خان نے فیصلہ سنایا کہ نواز شریف استعفیٰ دو۔ کیوں؟ کیونکہ جب حکمران اقتدار میں ہوتے ہیں تو اپنے خلاف شفاف انکوائری نہیں ہونے دیتے، اسی لیے استعفیٰ دو اور تحقیقات کا سامنا کرو۔ لیکن اب ان سب لوگوں کی زبانی بیانوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی سے استعفیٰ نہیں مانگا گیا، سب کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں۔ خود ہی انکوائری کے سربراہ، وہ شخص جس نے الیکشن کمیشن جو جعلی دستاویزات جمع کروائی اس کو سینیٹر بنوا دیا گیا۔ اب اس کا نام پینڈورا پیپرز میں آیا تو اس کو بے قصور ہونے کا فیصلہ بھی قائد صاحب ہی کریں گے۔ وہ ہم نے کبھی سنا تھا کہ سینٹ پیپرز میں ووٹ بیچنے والوں کی انکوائری ہوگی، لیکن ماشاءاللہ پوری معلومات ہے، لیکن ملک اور کرسی کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس ساری انکوائری کو آؤٹ کیا جائے۔ دراصل جب آپ حکمران بنتے ہیں تو ملک اور ذاتی مفادات کی ایک شکل ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے کا انقلاب والوں نے نوٹس لے لیے اور چینی مافیا کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ انشاءاللہ ان کا بھی وہی اشر ہوگا، کیونکہ عمران خان اصولوں پہ تو سمجھوتا نہیں کرتے۔ ان کی ایک اور خاصیت میں آج کل نوٹ کر رہا ہوں کہ ان کی سوچ میں ملک کے آئین سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ وہ آئینی راستہ استعمال نہ کرنے کی کوئی بھی توجہ پیش کر سکتے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ نیب کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت سے ہوئے گا، اپوائنٹ ہوگا، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نیب کے زیر تفتیش ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اور تو اور وہ وزیر اطلاعات فواد چودھری، اس کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہی تبدیل کیا جائے تاکہ ان سے بات کی جائے۔ لیکن جب نیب کے چیئرمین کی اخلاقی گراوٹ کی ویڈیو سامنے آئی تھی تو اس وقت اصولوں کو تکیے کے نیچے رکھ کے سب سو گئے تھے، اور تو اور اپنے دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے ہٹلر کے پروپیگنڈا منسٹر گوئبلز کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی دفعہ سرکاری ٹی وی چینل پر جھوٹی خبریں چلوا دیں۔ اس کو کہتے ہیں سرکاری اداروں کو اپنے گھر کی لانڈی سمجھ کے استعمال کرنا۔
کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ لیڈر جو کنٹینر پہ چڑھ کے قسمیں کھاتے تھے کہ میں تو اس قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، ان کے وزیر اس حد تک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، ان کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگ رہی۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ عمران خان کو اپنے سیاسی حریفوں سے لڑائی کے لیے کنٹ اٹھنے چاہیے، اور ان کی ہر اخلاقی گراوٹ کو قائد انقلاب مصلحت سمجھ کے پیئیں گے۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو میں بتا دوں، لوگ بھی بے وقوف نہیں ہیں۔ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں، اپوزیشن تو ویسی گری ہوئی ہے، لیکن ایسی حرکتیں کر کے اور ان پہ کان بند کر کے آپ بھی کسی کا آپشن نہیں رہیں گے۔ جب چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہو رہی تھی، اس وقت تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس سنا جا رہا تھا، اس وقت حکومت کا مشاورت میں فریق بننا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا۔ کیوں آپ ہر چیز میں اپنی خواہش اور سوچ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں؟ کیوں ہر سسٹم کو ہی تہس نہس کرنا چاہتے ہیں؟ کنٹرولڈ احتساب، کنٹرولڈ میڈیا، کنٹرولڈ سیاست، کنٹرولڈ پارلیمنٹ، اور جس چیز کنٹرول کرنی چاہیے، مہنگائی ہو یا کرپشن، یہ کنٹرول سے باہر، آپے سے باہر۔ اور تو اور جناب وہ جو وزیر اطلاعات انہوں نے ایک اور بیان دے دیا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے چکے ہیں، اب تو کام آگے پہنچ چکا ہے۔ موصوف نے 14 جنوری کو بیان دیا تھا کہ ہم جلد 1 کروڑ نوکریاں کریٹ کریں گے، لیکن اگر آپ تمام کریڈٹ زبان چلا کر ہی لینا ہے تو موصوف 1 کروڑ نوکریوں کا کریڈٹ ان سے کون لے سکتا ہے؟ آپ 10 کروڑ نوکریوں کا لے لیں۔ دراصل سے کہا گیا کہ پہلے کون سے 10 ارب درخت کسی نے جا کر گن لیے جو اب 1 کروڑ نوکریاں گن سکیں گے؟ چلاتے جاؤ زبان اپنی، چلاتے جاؤ، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی شرم دلانے والا۔ وہ کہتے ہیں دیکھتا جا، شرماتا جا۔ پہلے کون سا پاکستان کا تعلیمی نظام یورپ اور امریکہ جیسا ہو گیا؟ کون سا صحت کا نظام، پولیس کا کوئی ایک نظام بتا دے جو ان کے دعووں کی روشنی میں پورا ہوا ہو؟ اور تو اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ان کو لچا اور ڈاکو سمجھنے والے اس بات پر بضد ہیں کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق دینے کے لیے جو بھی یہ فیصلہ کریں گے وہی صحیح ہوگا، وہی حقیقت ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو ہمیشہ نیوٹرل امپائرز لانے کا دعویٰ کرتے آئے ہیں، اور الیکشن کا کھیل کھیلنے کے لیے آپ اپنی پچ کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اور تو اور شفاف الیکشن کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کی بھی نہیں سننی۔ یہ حکومت اور اپوزیشن کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جو بھی ان کو چیلنج کرے اس کی اخلاقی اور قانونی حیثیت کو چیلنج کر دو، چاہے فوج ہو یا عدالت، الیکشن کمیشن ہو یا نیب۔ اس ملک میں کوئی بھی ادارہ محفوظ نہیں، اور اس میں جتنی ذمہ دار اپوزیشن ہے اتنا ہی حکومت بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اور عوام کو صرف اور صرف گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف چیئرمین نیب کی تعیناتی پر یہ چرچا کیا جا رہا ہے کہ مشاورت کی جائے گی، اور دوسری طرف پرائم منسٹر نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی۔ سمری کی سرکولیشن کے ذریعے کابینہ سے منظوری لے لی جائے گی۔ مجوزہ آرڈیننس میں نئے چیئرمین کی تعیناتی تک موجودہ چیئرمین نیب کو برقرار رکھنے کی شک اب شامل کر دی گئی، یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کی موجودہ شک برقرار رہے گی۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ چیئرمین نیب کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنا ہوگا۔ نئے مستقل چیئرمین کے لیے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے نام پہ بھی غور ہوگا۔ اب یہ مجوزہ آرڈیننس کے تحت موجودہ چیئرمین نیب نئے کی تعیناتی تک برقرار رہیں گے۔ قصہ مختصر، یہ چیئرمین نیب اب اسی سیٹ پہ رہیں گے، اور اس ملک میں احتساب کا مستقبل ایسے ہی روشن رہے گا جیسا کہ آج ہے۔ ماشاءاللہ مجال ہے کہ جو ایک بھی کرپٹ سیاستدان پہ جرم ثابت ہوا ہو یا اسے کوئی رقم لوٹی بھی واپس لی گئی ہو، نہیں۔ پچھلے 3 سال میں نیب نے کتنے پیسے خرچ کیے، کتنے پیسے گنوائے اور کتنے پیسے ریکور کیے، اس کا کوئی حساب ہے؟ براڈ شیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ براڈ شیٹ میں نیب کو کتنے لینے کے دینے پڑ گئے، اس کا کوئی حساب ہے؟ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حکومت سے اوپر آ کے ذرا بات کریں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، یہ ملک ہے تو ہماری پارلیمنٹ ہے، یہ ملک ہے تو ہمارا آئین ہے، یہ ملک ہے تو ہماری عدالتیں ہیں، یہ ملک ہے تو ہمارا میڈیا، یہ ملک ہے تو ہماری زندگیاں، یہ ملک ہے تو ہماری عیش ہے۔ لیکن کیا واقعی اس ملک کو کیا ہم نے اس حال تک نہیں پہنچا دیا کہ اب خود ہمیں پریشانی ہو، اپنے ہی فیصلوں پہ ندامت ہو؟ اور میں اس پہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ جناب آپ حکومت کو اٹھا دیں، حکومت کو گرا دیں، آپ دوسری کسی اور کو لے آئیں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ مجھ سے اگر کوئی کہتا ہے
کہ آلٹرنیٹ آپشن کیا ہے، تو میں اس کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ آلٹرنیٹ آپشن اصل جمہوریت ہے۔ اور اصل جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جمہوریت کے صرف دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مقررہ مدت میں آپ الیکشنز کروا سکتے ہیں اور ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا جو فائدہ جمہوریت کا ہے کہ ہر فرد اور ہر ادارے کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ہر ٹینڈر کے لیے نیپرا ہو، پیپرا ہو، شیپرا ہو، سب کے رولز کو وائلیٹ کرنا ہے، اگر ہم نے ہر جگہ پہ جو ہے آرڈیننس کے ساتھ حکومت سے کام چلانا ہے، تو پھر ہم ٹیکس پیئر کا اتنا پیسہ پارلیمنٹ پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ روز کبھی آپ گھی کی قیمت بڑھاتے ہیں، کل بجلی کی قیمت دوبارہ بڑھ گئی 1.64 فی یونٹ، آپ کبھی چینی کی قیمت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، دوائیوں کی قیمت 400% بڑھ گئی، ہر چیز بڑھ رہی ہے، تو بھائی بند کرو پھر یہ پارلیمنٹ وغیرہ، بند کرو یہ سینٹ وغیرہ، کہ جن کے اوپر اتنا اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے ان ساری چیزوں پہ، وہ سبسڈی میں شامل کر لو عوام کی، کیونکہ حکومت تو آپ نے آرڈیننس سے چلانی ہے، قانون سازی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آرڈیننس میں ساری حکومت چلائیں گے۔ تو پلیز میں آج پی ٹی آئی کے تمام حکمرانوں سے، جو بھی حکمران جماعت کے لوگ ہیں اور ان کے جتنے بھی سیاسی ساتھی ہیں اور ان کی طاقت کا حصہ ہیں، میں ان سب کو ایک بات کی ریکویسٹ کروں گا، میں تنبیہ نہیں کر رہا، میں کسی کو تڑی نہیں دے رہا، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے لوگوں کا سوچنا شروع کر دیں، اس ملک کی غریب عوام کا سوچنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر زبان خلق نکارہ خدا بن جائے۔ اس وقت زبان خلق جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے، اور جس وقت یہ لوگ بے بس ہو گئے بالکل، تو پھر ان کو کوئی بھی لا انفورسمنٹ ادارہ روک نہیں سکے گا۔ یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے ہوتے ہوئے، بہت سے ممالک میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھوک پھر آدمی کو بہت بے دھڑک کر دیتی ہے۔ تو پلیز اس دن سے آنے سے پہلے اپنی گورننس کو بہتر کریں، اپنے احتساب کو بہتر کریں، اکراس دا بورڈ کریں، سب کا کریں، اپنوں کا بھی کریں، دوسروں کا بھی کریں، ظلم نہ کریں کسی پہ، زیادتی نہ کریں کسی پہ۔ کیا آپ میری اس بات سے ایگری کرتے؟ تو پھر کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو مزید اپڈیٹس آپ تک آتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔